اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جماعت 100 میں اسلامیات کا صفحہ نمبر 52 تا 54 کی آج ہم پڑھائی کریں گے، یونٹ نمبر 6۔ سبق کا موضوع ہے حسن معاملات۔ دستیاب ذرائع میں ہمارے پاس ہے کتاب، درسی کتاب اور انٹرنیٹ۔ اس سبق میں روزمرہ زندگی کے معاملات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے تدریسی مقاصد ہیں، طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حسن معاملات کے معنی مفہوم کو سمجھ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنا سیکھیں، حسن معاملات کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو جان سکیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صورتوں پر اظہار خیال کر سکیں، مشقی سوالات اور ورک شیٹ پر باہمی تبادلہ خیال کے بعد کر سکیں۔ ہمارے آج کے سبق کا کامیابی کا معیار ہے درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اردو پڑھنا، بحوالہ سبق سوالات کے درست جوابات لکھنا۔ سب سے پہلے ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ حسن معاملات۔ شام کے وقت احسن اور عائشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، میں بھوکا ہوں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دیں۔ احسن نے کہا، عائشہ جاؤ مانگنے والے کو بتاؤ کہ ہم خود کھانا کھا رہے ہیں۔ عائشہ نے کہا، میں بھی تو کھا رہی ہوں، آپ جائیں اور بتائیں۔ والد صاحب نے بچوں کی باتیں سنی تو خود اٹھے اور سائل کو کھانا دے آئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، دوسروں کی مدد فرماتے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے اور مانگنے والے کو خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹاتے تھے۔ ہمیں بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، حسن معاملات کا مطلب ہے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، کوئی بھی کام جب اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ معاملات کا مطلب ہے آپس میں برتاؤ، آپس میں لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک۔ اس سبق میں والد اپنے بچوں کو، احسن اور عائشہ کو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور مانگنے والے کو کبھی بھی اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ عائشہ اور احسن کے گھر جب ایک مانگنے والا آیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ بچوں نے اٹھ کر جانا مناسب نہ سمجھا تو ان کے والد نے انہیں بتایا کہ سائل کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتے، اس کی ضرورت ضرور پوری کرنی چاہیے، کوئی ضرورت مند ہی آپ کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کا ایک بیش بہا ذخیرہ موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد ہر حال میں کرنی چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا چاہیے، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کی بھوک مٹاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی یہ عمل جاری و ساری رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی کبھی بھی کسی ضرورت مند کو اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ اس کی ایک مثال اس سبق میں بتائی گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، وہ مہمان تھا، آپ نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے پیغام بھیجا تو گھر سے یہ پیغام آیا کہ گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے، تو آپ نے صحابہ کرام میں سے پوچھا کہ کون ہے جو آج کی رات اس مہمان کو اپنے گھر ٹھہرائے گا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر میں جا کر جب انہوں نے کھانے کے لیے پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو حضرت ابو طلحہ نے
بہت ہی عقلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سے بہلا کر سلا دینا اور جب مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ بجھا دینا، کیونکہ اس دور میں بچوں بجلی نہیں ہوتی تھی، چراغ جلائے جاتے تھے، اس لیے آپ نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے وہ چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان جو ہے وہ کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے، بھوکا نہ رہے، اور خود آپ اسی طرح سے ظاہر کرتے رہے جیسے آپ خود بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب رات گزری اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو خوش ہوتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ اخلاق بہت زیادہ پسند آیا ہے کہ آپ نے مہمان کی مہمانداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بچوں، اچھا مسلمان وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور ہر جگہ ہمیں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تب ہی ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اس سبق کی مدد سے آپ نے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی ہر حال میں مدد کرنی چاہیے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے آپ جوابات تحریر کریں گے۔ احسن اور عائشہ کے گھر پر کس نے دستک دی؟ جی ہاں، احسن اور عائشہ کے گھر کے دروازے پر کسی سائل نے دستک دی۔ احسن نے سائل کی آواز سن کر کیا کہا؟ احسن نے سائل کی آواز سن کر عائشہ سے کہا کہ جاؤ مانگنے والے کو کچھ دے آؤ۔ احسن کے والد صاحب نے بچوں کی باتیں سن کر کیا کیا؟ جب دونوں بچے اٹھ کر نہ گئے تو احسن کے والد نے سائل کو کھانا خود دے دیا۔ والد صاحب نے بچوں کو کیا نصیحت کی؟ جی ہاں بچوں، والد صاحب نے بچوں کو نصیحت کی کہ ہمیں اچھے مسلمان بننے کے لیے ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 میں آپ نے درست جوابات پر نشان لگانا ہے۔ حسن معاملات سے مراد ہے اچھا برتاؤ، جھگڑا ختم کرنا یا صلح کرنا؟ جی ہاں، اچھا برتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کس صحابی نے اپنے گھر ٹھہرایا؟ جی ہاں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتے ہوئے کیا کیا؟ چراغ روشن کر دیا، چراغ بجھا دیا یا چراغ قریب کر دیا؟ جی ہاں، چراغ بجھا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے رات کیسے گزاری؟ تھوڑا کھانا کھا کر، پورا کھانا کھا کر یا کچھ نہ کھا کر؟ جی ہاں، انہوں نے کچھ نہ کھا کر رات گزاری کیونکہ کھانا انہوں نے مہمان کو دے دیا تھا۔ سوال نمبر 3 میں آپ سبق کی مدد سے خالی جگہ پر کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جواب آیا کہ گھر میں ڈیش کے سوا کچھ اور نہیں، گھر میں پانی کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ڈیش لے گئے، گھر لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ گھر میں ڈیش کے لیے کھانا موجود ہے، مہمان کے لیے۔ مہمان نے ڈیش بھر کر کھانا کھایا، پیٹ بھر کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ ورک شیٹ کا سوال نمبر 3 ہے۔ الفاظ کی مدد سے آپ خالی جگہ پر کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کا کھانا مہمان کو کھلا دیا، بچوں کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان کے ساتھ سلوک ڈیش کو بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں سے بھی رحم دلی کا سلوک فرماتے تھے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ آپ سب نے
اس عادت کو ضرور اپنانا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔